رمضان سے کچھ دنوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور عجب انداز میں آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، جانتے ہو کون تمہارے پاس آنے والا ہے، تم کس کے پاس جانے والے ہو، کس کا تم استقبال کرنے والے ہو، کون آنے والا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے ہم تیاری کر لیں، اوحی نزل یا کوئی وحی اترنے والی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چھوٹی زندگی کی دعا مانگی ہے، اس عمر سے پناہ مانگی ہے جس میں جا کر عقلیں سٹھیا جاتی ہیں۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں اس عمر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں جا کے عقلیں سٹھیا جاتی ہیں۔ اور اب تو بھرا میلہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، میرے نبی سارے عرب کے بادشاہ ہیں، فاتح مکہ ہیں، اب موقع تھا بیٹھ کر سلطنت کے قیام کا، ساری دنیا پہ راج کے کرنے کا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ان دنوں میں جبرائیل آتے ہیں اور ملک الموت بھی ساتھ ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جانا چاہیں تو چل پڑیں، رہنا چاہیں تو رہ لیں، لیکن جانا آپ کو بھی اللہ کے پاس ہے، جانا پڑے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند فرمایا، دنیا کو چھوڑنا پسند فرمایا، اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ لیکن جب رمضان سے 2 مہینے پہلے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو نے ہمیں رجب تک پہنچا تو دیا، اے اللہ رجب میں بھی برکت ڈال دے، شعبان میں بھی برکت ڈال دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے ملنے کی میرے نبی دعا کیا کرتے تھے، رمضان کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کی دعاؤں میں سے بھی ہے رمضان کا مل جانا۔ تو اب اللہ تعالی ہمیں رمضان عطا فرما رہے ہیں، 2-3 دن باقی ہیں رمضان شروع ہو جائے گا، تو کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے رمضان کا استقبال کریں، کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں کہ اس دفعہ کا رمضان قیمتی بنائیں گے، اس دفعہ کا رمضان قیمتی بنائیں گے، اور اس دفعہ رمضان کی ساری برکتیں سمیٹیں گے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ رکھیں، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں عبادت میں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنے آپ کو فارغ۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔ نمبر 2، اب جب ذہن بنا لیا کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان قیمتی بنانا ہے، تو رمضان میں حاصل کیا کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھوکا رکھنا ہے، ہمیں پیاسا رکھنا مقصود ہے؟ نہیں، رمضان کا مقصد وہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کیا کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا۔ میں اور آپ نیت کریں اس دفعہ کے رمضان میں اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، زبان کے گناہ بھی چھوڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں کے گناہ بھی چھوڑ دیں گے، ہاتھ کے گناہ بھی چھوڑ دیں گے، کانوں کے گناہ بھی چھوڑیں گے، نہ کوئی غیبت سنیں گے، نہ کوئی کریں گے، نہ ہی گانے بجانے کی طرف جائیں گے، نہ ہی کوئی سنیں گے، نہ محرموں سے باتوں کا کرنا چھوڑ دیں گے، تاکہ ہمیں تقوی کی دولت عطا ہو۔ تو تقوی حاصل کرنا، تقوی پہلا کام جو میں نے عرض کیا وہ تقوی ہے کہ تقوی مل جائے۔ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم تقوی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 2 جو کام ہے وہ رزق حلال کے حصول کا اہتمام ہے۔
رزق حلال کی طرف آئیں گے۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ حرام روزے سے ہم نے سحری کھائی اور حرام روزے سے افطار کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو قبول نہیں فرمائیں گے، قبول نہیں فرمائیں گے۔ حرام مال سے افطار کیا ہوا روزہ وہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں فرماتے، قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو کوشش کریں کہ ہم رمضان میں کسی حرام کی طرف نہ جائیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آمدن ہی انشورنس کی ہے یا سودی بینک کی آمدن ہے یا کوئی اور رستہ ہے، وہ چوری کا پیسہ ہی کھاتے ہیں، ڈاکے کا پیسہ ہی کھاتے ہیں، 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر بتا کر بیچ کر اسی کا پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم رمضان میں کیا کریں، اگر کسی کے پاس حرام آمدن آتی ہے تو وہ رمضان میں ایک کام کر لے کہ کسی ایسے شخص سے جس کے پاس حلال پیسے ہوں ان سے قرض لے لے، ان سے قرض لے کر اپنی سحری افطاری کرے اور رمضان گزرنے کے بعد ان کا قرض واپس کر دے۔ کم از کم کیا ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی سحری افطاری وہ حرام پیسوں سے نہیں ہوگی، سحری افطاری حرام پیسوں سے نہیں ہوگی۔ اللہ جب پیٹ میں حلال جائے گا انشاءاللہ اس کی اللہ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی نمازیں بھی قبول کرے گا، اللہ اس کا ذکر تلاوت بھی قبول کرے گا، اللہ اس کا بھوک اور پیاس بھی قبول فرمائیں گے۔ یہ کب ہوگا، جب حلال پیٹ میں جائے گا حلال۔ تو حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمیں اس رمضان میں کرنی چاہیے کہ حرام کو پیٹ میں نہ جانے دیں، حلال کا بندوبست کریں، نہیں ہوتا تو کسی سے قرض لے کر گزارا کریں تاکہ ہمارا رمضان حلال میں گزر جائے۔ اسی طرح سے ایک کام اور کرنا ہے کہ جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، کسی کو 10 صورتیں آتی ہیں، کسی کو 5 آتی ہیں، تو رمضان میں اپنی صورتوں کی اصلاح کر لیں، تجوید سیکھ لیں موٹی موٹی، کہ لام کہاں پہ موٹا ہوتا ہے، قاف اور کاف کا فرق سیکھ لے، اور سین اور صاد کا فرق سیکھ لے، شین اور صاد کا پتہ ہو، ہا اور ہا کا پتہ ہو۔ ورنہ اگر ہم نے تجوید نہیں سیکھی اور غلط نماز پڑھتے رہے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ ہماری ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے کیسے کہ اگر ہم نے یہ پڑھا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ہاں کے ساتھ مطلب ٹھیک ہے، مطلب کیا بنے گا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ بجائے ہا کے ہا پڑھ دو، مطلب بگڑ جائے گا۔ مطلب کیا بنے گا، معاذ اللہ کے تمام اموات اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی مریں گے اور کوئی نہیں مرے گا، مطلب بگڑ گیا۔ نزل علی قلبک، ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر کسی نے پڑھا نزل علی قلبک چھوٹے کاف کے ساتھ تو کیا مطلب بنے گا، ہم نے قرآن کو آپ کے کتے پر اتارا ہے، مطلب بگڑ گیا، سارا مطلب ہی خراب ہو گیا۔ تو کم از کم سبحانک اللہ سے لے کے والسلام تک اپنی نماز کسی اچھے قاری صاحب کو سنا کے وہ درست کروا لیں، اور اسی طرح سے جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ کسی کو سنا کے درست کر لیں تاکہ ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک کام اور کرنا ہے، گھر میں جتنی بھی خرافات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، تاش کے پتے ہیں، اور جو ہم اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے جو کھیل استعمال کرتے ہیں، کم از کم رمضان ان کو چھوڑ دیں، تالے میں رکھ دیں، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ پردہ ڈال دیں تاکہ ہماری آنکھیں بھی پاکیزہ رہیں، ہم گناہ سے بچ سکیں، کوئی گناہ ہم نہ کریں۔ تو یہ کام انشاءاللہ اگر ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان برکتوں والا گزار دیں گے۔ تو ایک تو خرافات اور نایابی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک کام ہم رمضان میں بھی کریں کہ سحری افطاری کے وقت کے جو نشریات ہیں تو بجائے ان میں ہم دعا میں شریک ہوں، اپنی دعا کریں،
وہ جو دعائیں کروا رہے ہوتے وہ اداکار ہیں، فنکار ہیں، مداری قسم کے لوگ ہیں۔ رمضان گزرے گا، گانے بھی گائیں گے، ناچ بھی کریں گے، سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کریں گے۔ رمضان میں دعائیں کرواتے ہیں تو کہاں ایسی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور کہاں ایسی دعاؤں کے پیچھے مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے واسطے اپنی اپنی مانگے، اپنی اپنی دعائیں مانگے، کسی کے پیچھے چل کر جو دعاؤں کا نہ مانگے۔ تو تیرے خاص جو یہ مداری قسم کے فنکار اداکار کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنی ضروری خریداری رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان میں بازاروں میں نہ جائیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے، بازار۔ تم کیوں جائے رمضان میں بازاروں؟ کیا ضرورت ہے؟ ابھی سے خریداری کر لیں، 2-3 دن باقی ہیں، اپنی ساری ضروریات پوری کر لیں۔ اور اسی طرح سے عورتوں سے کہوں گا کہ اپنا جتنا بھی ساز و سامان خریدنا ہے ابھی خرید لیں، تاکہ رمضان میں بازار میں نہ جانا ہو۔ اس لیے کہ جتنا بازار میں جانا ہوگا، گرمیاں بھی ہیں تو غصہ بھی آتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے، انسان کے دن بھر کے اعمال متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں کم از کم بازار میں نہ جائیں، بازاروں میں جانے سے احتیاط کریں۔ اسی طرح سے اپنے گھر کا بجٹ بنا لیں۔ گھر کا بجٹ خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 50-60 ہزار ہے، لاکھ روپے ہے، تو اس میں سے ایک راشن کا پیکٹ اپنے ہمسائے پڑوسی کسی غریب رشتہ دار کے لیے بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ جو اس پہ لگائیں گے، اور وہ جو سحری افطاری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے سحری افطاری کا اجر اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے کچھ بجٹ میں سے ایک راشن کا پیکٹ اپنے پیاروں کے لیے بھی بنا دیں۔ اسی طرح سے ایک اور کام جو ہے، جو بڑی فضیلت کا ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 2 کام، ایک کام کر لیا، کیا ہے؟ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی، اللہ اس کو 2 سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی، اللہ 2 سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ ایک نفاق سے بری ہونے کا، کہ اس آدمی کے بارے میں جو 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے، کہہ سکتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ دوسرا، اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر حقوق العباد ہوئے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی اور حقوق اللہ میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تھی، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑا انعام ہے۔ دنیا کے سرٹیفکیٹ، ڈگریوں کے لیے ہم سال محنت کرتے ہیں، یہ 40 دن کا ایک کام ہے، 40 دن کا ایک پروسیجر ہے۔ تو ابھی سے اس کا اہتمام کر لیں۔ 30 دن رمضان کے ہیں، 2-3 دن ابھی کے باقی ہیں، 7-8 دن عید کے بعد یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ 2 سرٹیفکیٹ، 2 ڈگریاں عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے چھٹکارے کی ڈگری اور ایک نفاق سے بری ہونے کی ڈگری، یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک کام اور کر لیں جو بڑا اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام کرنے والا ہو رمضان میں تو ان 4 لوگوں کی اتنی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو، تو اگر کوئی ایسا ہے تو خدا را وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ 4 گناہ ہیں، 4 گناہ کہ ان کا کرنے والا رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو رمضان کی برکتیں نہیں دیتے۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمانا،
माँ बाप का नाफरमान। नंबर 2, कता रहमी करने वाला, जिसने अपना ब्लड रिलेशन तोड़ दिया, भाई से बोलना छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, अपने खून के रिश्तेदारों को छोड़ दिया, ये ब्लड रिलेशन कता रहमी करने वाला अल्लाह रमजान में इसको माफ नहीं करेंगे। नंबर 3, शराब का आदी, शराब का आदी। नंबर 4, कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में वो मनफी जज्बात रखना कि मरता क्यों नहीं है, ये जान क्यों नहीं छोड़ता, इसकी दुकान यहाँ बन गई, ये दुकान छोड़ता क्यों नहीं है, इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, या ये इसका बेड़ा क्यों नहीं होता। इस किस्म के मनफी जज्बात रखना, किसी मुसलमान के बारे में दिल में कीना रखने वाला अल्लाह रमजान में उसकी सारी इबादतों को ज़ाया कर देता है और उसको रमजान की बरकतें अल्लाह अता नहीं फरमाता। तो खुदा के वास्ते ये जो 4 काम हैं, अगर हम में से इन गुनाह में से किसी गुनाह में कोई मुब्तला है तो वो ये गुनाह छोड़ दे ताकि हम रमजान की बरकतें समेट सकें और अल्लाह ताला हमें इस दफा का रमजान रहमत और बरकत वाला बना दे। वो चाहे क्या है? माँ बाप का नाफरमान, शराब का आदी, कीना रखने वाला, दिल में मनफी जज्बात नेगेटिव रखने वाला और कता रहमी करने वाला। तो इन 4 में से अगर कोई गुनाह किसी के अंदर मौजूद है तो खुदारा इससे बाज आ जाए ताकि हम रमजान की बरकतों को समेट सकें। तो इस तरह से इंशाअल्लाह रमजान का इस्तिकबाल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकत अता फरमाएंगे। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह इस दफा हम सबको रमजान की बरकत नसीब फरमाए और हम सब के लिए खैर व आफियत बरकतों वाला बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.